انتہائی واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کی ایک مختصر سی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ میں سے مختصر سی احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ اس آیت کا اور ان احادیث کا مفہوم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ کو اور مجھے اور جہاں تک یہ ہماری آواز پہنچتی ہے ہم سب کو میرا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے، بے پناہ شکر ہے کہ میرے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میرے اللہ نے آپ کو اور مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا۔ میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے اللہ نے جس گھر میں ہماری پیدائش کی، ہم نے آنکھ کھولی، وہ گھرانہ، وہ محلہ، وہ معاشرہ ہمیں اسلام اور مسلمانوں والا ملا ہے۔ یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کتنی بڑی عظمت والی شے ہے۔ اس کا احساس، اس کی قدر و قیمت اس سے پوچھئے جس نے کفر کے گھرانے میں آنکھ کھولی اور پھر اسلام قبول کرنے کی قیمت چکائی ہے۔ اس نے رشتہ داروں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا اور پھر محمد کی غلامی کو اختیار کیا۔ ایمان کے حاصل کرنے کے بعد ایمان کے کمال کو حاصل کرنا، ایمان کی چوٹی کے اوپر پہنچنا، کمال ایمان کو حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ فقط ایمان کافی نہیں ہے، کمال ایمان کا حصول ضروری ہے۔ فقط زبان سے مومن ہونا کافی نہیں، بلکہ اعضائے جوارح، دل و جان سے اپنے شب و روز کے اندر اسلام اور اسلام کی تعلیمات کا لے کر آنا انتہائی ضروری چیز ہے۔ کمال ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان کی عظمت کیسے ملتی ہے؟ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کی محفل میں آپ علیہ السلام نے کمال ایمان کا نسخہ بیان فرمایا۔ محفل لگی ہوئی تھی، میرے آقا کے صحابہ میرے آقا محو گفتگو تھے، میرے آقا کے صحابہ پیغمبر کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ یوں مجمع لگا ہوا تھا، میرے آقا کے بالکل سامنے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے لیے پیغمبر نے اپنے ہاتھ اٹھا کر، دامن پھیلا کر رب تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، میرے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ علماء نے لکھا سب کو اسلام کی ضرورت تھی۔ عمر بن خطاب وہ عظیم صحابی ہیں جس کی ضرورت اسلام کو تھی۔ عمر بن خطاب وہ عظیم صحابی ہیں جو چلتے گلی کے اندر تھے، ان کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ عمر بن خطاب وہ عظیم صحابی ہیں جو دھڑکتی زمین کے اوپر درہ مارتے زمین حرکت کرنا بند کر دیتی تھی۔ عمر بن خطاب وہ عظیم صحابی ہیں جو اپنے منبر پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، یا سارعا الی الجبل، میرے اللہ عمر بن خطاب کی آواز کے تابع ہوا کو کر دیتے ہیں۔ وہ ہوا سینکڑوں میل دور میدان جنگ کے اندر سارعہ کے کان کے اندر عمر بن خطاب کی آواز کو پہنچا دیتی ہے۔ وہ عمر بن خطاب عظیم صحابی اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا کے سامنے بیٹھے ہیں، آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی شخص بھی
اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت اس کی جان سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، غرض یہ کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت میری نہ آ جائے، کامل مومن نہیں ہوتا۔ ایمان الگ چیز ہے، کمال ایمان الگ چیز ہے، نفس ایمان الگ چیز ہے، ایمان کی بلندی، ایمان کا عروج الگ چیز ہے۔ سارے صحابہ گفتگو سن رہے ہیں، میرے آقا کے صحابی عمر بن خطاب بول پڑے، آقا میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آقا اپنی اولاد سے زیادہ بھی محبت کرتا ہوں، آقا اپنے مال سے زیادہ بھی محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا، کیا میں کامل مومن ہوں؟ آقا فرماتے لا، عمر تیرے دل میں جب تک میری محبت تیری جان سے زیادہ نہ ہو جائے تو اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا۔ جناب عمر بن خطاب سوچتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد فرماتے آقا میں نے اپنے دل و دماغ پر غور کر لیا، غور کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا آقا میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا میں کامل مومن ہوں؟ آقا فرماتے ہاں، جب تیرے دل کے اندر میری محبت تیرے مال سے، تیری اولاد سے، تیرے ماں باپ سے، حتیٰ کہ تیری جان سے بھی زیادہ ہو گئی، الآن تم و ایمانک یا عمر، اب تیرا ایمان کامل ہو چکا۔ علماء نے لکھا جناب عمر بن خطاب نے پہلے جواب کچھ اور دیا، بعد میں جواب کچھ اور دیا۔ پہلے کہا جان سے زیادہ محبت نہیں ہے، بعد میں کہا جان سے زیادہ محبت ہے، دو جواب کیوں دیے؟ فرمایا کہ دیکھو جب کوئی بندہ کسی شے کی طرف انتہائی توجہ سے بیٹھا ہو نا، اپنے ایک ذہن کے اندر، مزاج کے اندر بیٹھو، سوال کرنے والا اچانک اس سے سوال کرے، وہ بغیر سوچے ایک دفعتوں واحدہ اچانک جو جواب دے گا وہ جواب کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب اس کو جھنجھوڑا جائے نا، نہیں ذرا سوچ کے جواب دے، جب وہ سوچے گا تو نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ حضرت عمر بن خطاب میرے آقا کے چہرے کے اندر محبت سے دیکھ رہے تھے، عشق محمد کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، آقا کے اقوال، آقا کی باتوں کے اندر مگن تھے۔ اس مگن ہونے میں میرے آقا نے سوال کیا، عمر نے بغیر سوچے جواب دیا تو جواب کچھ اور تھا۔ جب میرے آقا نے کہا نہیں عمر کامل ایمان نہیں ملے گا، جناب عمر سوچتے ہیں اور سوچ کر فرماتے آقا میں نے قلب و جگر پر زور دیا، سوچنے کے بعد پتا چلا رب کعبہ کی قسم کوئی عمر کو گالی دے عمر برداشت کر لے گا، عمر کی ذات کے اوپر حملہ کرے عمر برداشت کرے گا، عمر کی اولاد پر کوئی حملہ کرے عمر برداشت کرے گا، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ ممکن نہیں ہے عمر کے بدن کے اندر جان ہو، عمر کی موجودگی میں عمر کے پیغمبر کی شان میں کوئی جملہ کہے، عمر مر تو سکتا ہے، کٹ تو سکتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم پیغمبر کی شان میں جملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آقا پتہ چلا میرے دل کے اندر آپ کی محبت میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ میرے دوستو کمال ایمان کا نسخہ، کمال ایمان کا قاعدہ اور ضابطہ، میرے آقا نے فرمایا میری محبت سب سے زیادہ، کیوں فرمایا؟ جب آقا کی محبت سامنے ہوگی نا، خدا کی قسم پھر دنیا کے رسم و رواج پاؤں کی بیڑی نہیں بنیں گے، پھر برادری کے معاملات، خاندان کے رسم و رواج پھر پاؤں کی بیڑی نہیں بنتے، پھر سامنے ہوتی ہے تو اللہ کا حکم، پیغمبر کا طریقہ، وہ سامنے ہوتے دنیا راضی ہو یا نہ ہو، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، پھر دل میں خیال ہوتا ہے وہ راضی ہو، اس کا حبیب راضی ہو، دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے آقا ایک مرتبہ بیٹھے ہیں نا، منبر نبوی کے اوپر بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آقا ماہ گفتگو ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کی گفتگو سننے کے لیے دیوانہ وار مسجد کے اندر جمع ہے، مجمع لگا ہوا ہے، ایک صحابی گھر سے تیاری کر کے جلدی جلدی میرے پیغمبر کی بات سننے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد کے دروازے کے اندر پہنچتے ہیں، میرے آقا گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں مجمع بڑا ہے، صحابہ کافی مقدار میں ہے، مسجد کا صحن بھرا ہوا ہے، کچھ صحابہ دور بیٹھے ہیں، کچھ قریب بیٹھے ہیں، کچھ سامنے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر پیغمبر کی گفتگو سن رہے ہیں۔ آقا بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں ایھا الصحابہ قدیموا، اے میرے صحابہ جو دور کھڑے ہو ذرا قریب قریب آ جاؤ۔ تمام صحابہ قریب آ گئے،
پھر میرے آقا سامنے والے صحابہ سے مخاطب ہوتے، فرماتے اجلسوا ایھا الصحابہ، توجہ کرنا توجہ کرنا۔ پیغمبر مخاطب ان صحابہ سے تھے جو سامنے کھڑے تھے۔ میرے آقا ان صحابہ کو کہتے ہیں اجلسوا ایھا الصحابہ، اے میرے صحابہ جو جہاں پر ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ میرے دوستو، میرے پیغمبر کا وہ صحابی جو گھر سے تیاری کر کے تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا میرے پیغمبر کی گفتگو سننے کے لیے آ رہا تھا، مسجد کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ انداز اور عالم یہ تھا، مسجد کے دروازے کی چوکھٹ پہ پہنچا ہے، ایک پاؤں مسجد کے دروازے کی چوکھٹ کے اندر ہے اور ایک پاؤں چوکھٹ کے باہر ہے۔ میرے پیغمبر کا یہ صحابی نہ پورا مسجد کے اندر ہے، نہ پورا مسجد کے باہر ہے، نہ مکمل مسجد کے اندر تھا، نہ مکمل مسجد سے باہر تھا۔ دروازے کے اندر ایک پاؤں چوکھٹ کے اندر، ایک پاؤں چوکھٹ کے باہر ہے۔ میرے آقا کا کلمہ، میرے آقا کا حکم، میرے آقا کی آواز کان میں پڑتی ہے، اجلسوا ایھا الصحابہ، اے میرے صحابی جو جہاں پر ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے پیغمبر کے صحابی نے یوں نہیں کیا کہ یہ حکم تو ان کے لیے ہے جو سامنے کھڑے ہیں، مجھے تو نہیں نہ کہا، یہ حکم تو سامنے والوں کے لیے ہے، چلو میں مکمل مسجد میں چلا جاتا ہوں، جا کر بیٹھ جاؤں گا، یا مسجد سے باہر آ جاتا ہوں پھر بیٹھ جاؤں گا۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم، اسی طرح اسی وقت اسی جگہ پر دروازے کے اندر ایک پاؤں اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا، میرا آقا کا صحابی دروازے میں اسی طرح بیٹھ گیا، مکمل اندر نہیں گیا، مکمل باہر نہیں ہوا، دروازے میں بیٹھ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو فرماتے رہے، بات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہوئی، آقا کے صحابہ جانے لگے نا، جاتے ہوئے نظر پڑی کہ دروازے میں ایک صحابی بیٹھے ہیں جو نہ پورے مسجد کے اندر ہیں نہ پورے مسجد سے باہر ہیں، نہ مکمل مسجد کے اندر ہیں نہ مکمل مسجد سے باہر ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، دیکھا کہ ہمارا ایک ساتھی دروازے میں اس انداز سے چوکھٹ کے اندر کیوں بیٹھا ہے؟ اس لیے کہ کوئی عقل مند آدمی دروازے میں اس انداز سے بیٹھتا نہیں۔ صحابہ پریشان ہوئے، کہیں اس کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کہیں اس کو کسی پیسے کی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، ہائے کیا ہو گیا؟ ہم اپنے بھائی کی خبر گیری نہ کر سکے، ہم اپنے بھائی کے کام نہ آ سکے، یہ دروازے میں اس انداز سے کیوں بیٹھا ہے؟ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، چہمگوئیاں ہوئی، آواز بلند ہوئی، بڑھتے بڑھتے آواز پیغمبر کے کانوں میں پہنچی۔ آقا نے صحابہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا، اے میرے صحابہ، مسجد کے اندر شور کیسا ہے؟ بتاؤ آوازیں بلند کیوں ہو رہی ہیں؟ کس چیز سے پریشان ہو؟ معاملہ کیا ہوا؟ سارے صحابہ خاموش۔ آقا فرماتا میں پوچھ رہا ہوں نا معاملہ کیا ہے؟ ایک صحابی بولتا، آقا ہم مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ہم نے دروازے کے اندر بڑا عجیب ماجرا دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک صحابی ہے، آپ کا چاہنے والا ہمارا مسلمان بھائی ہے، مسجد کے دروازے اور چوکھٹ میں بیٹھا ہے، نہ پورا مسجد کے اندر ہے نہ پورا مسجد کے باہر ہے۔ آقا کوئی عقل مند آدمی ہمارے معاشرے میں دروازے کے اندر چوکھٹ میں سے نہیں بیٹھتا، یہ چوکھٹ میں کیوں بیٹھا؟ سمجھ سے باہر ہے۔ آقا فرماتے صحابی کو بلا کے لایا جائے۔ صحابی کو بلایا گیا، بلانے کے بعد آقا پوچھتے، ہاں میرے صحابی بتائیے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا معاملہ پیش آ گیا؟ کیا ضرورت پیش آ گئی؟ دروازے اور چوکھٹ میں اس انداز سے بیٹھے کیوں ہو؟ کوئی عقل مند تو اس انداز سے چوکھٹ میں نہیں بیٹھتا۔ میرے دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ پیغمبر کا صحابی فرمانے لگا، آقا جانتا ہوں کہ چوکھٹ میں کوئی اس انداز سے عقل مند آدمی نہیں بیٹھتا، آقا میں بھی سمجھتا ہوں کہ چوکھٹ میں اس انداز سے بیٹھنا مناسب نہیں ہے، لیکن کیا کروں؟ میرے آقا جب میں گھر سے آ رہا تھا، مسجد کے دروازے پر پہنچا تھا، میرا ایک پاؤں چوکھٹ کے اندر تھا، ایک پاؤں چوکھٹ کے باہر تھا، آقا آپ کی آواز میرے کان کے اندر پڑی، اجلسوا ایھا الصحابہ۔ آقا آپ نے کہا میرا جو صحابی جہاں پر ہیں وہیں پر بیٹھ جائے۔ آقا میرے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ آپ کے عشق کا اور آپ کے محبت کا تھا، ایک راستہ میرے سامنے میرے معاشرے کا تھا۔ میرے دل و دماغ نے کہا اندر چلا جا، معاشرہ کیا کہے گا، کیسے بیٹھا ہے، عقل مند یوں بیٹھتا تو نہیں ہے۔ دوسری جانب ایمان اور محبت تھی، میرے ایمان نے مجھے جھنجھوڑا، جب میرے آقا کا حکم آ گیا، پھر چھوڑ دے قبیلہ کیا کہتا ہے، پھر چھوڑ دے رسم و رواج کیا کہتے ہیں،
پیغمبر کا حکم کان کے اندر آیا تو عمل کر کے دنیا والوں کو دکھا دے۔ قوم قبیلہ کیا کہتا ہے پرواہ نہیں چاہیے، پیغمبر کے ساتھ محبت کا حق ادا کرو اور اسی وقت عمل کر کے دکھاؤ۔ آقا میں اس وقت چوکھٹ کے اندر بیٹھ گیا۔ میرے دوستو، میرے پیغمبر کے صحابی نے یہ در حقیقت آپ کو اور مجھے عمل کر کے دکھایا۔ زندگی کے اندر جب بھی کبھی ایسا معاملہ آئے، غمی ہو یا خوشی ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، ایک طرف قوم قبیلے کی بات ہو، ایک طرف معاشرے کا رسم و رواج ہو، ایک طرف دنیا والے ہو اور دوسری طرف میرے پیغمبر کی محبت اور میرے پیغمبر کی سنت ہو، اور ایمان والوں پیغمبر کی سنت پر عمل کرو گے کامیابی ملے گی، معاشرے کے رسم و رواج پہ چلو گے تو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ معاشرہ کیا کہے گا؟ ایک دن بولے گا، 2 دن بولے گا، 3 دن بولے گا، آخر خاموش ہو جائے گا۔ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرو گے، رب کعبہ کی قسم کل میرا پیغمبر یوں ہاتھ پھیلا کر، کل قیامت والے دن جب کوئی اور پرسان حال نہیں ہوگا، میرا پیغمبر سنت پر عمل کرنے والے کو اپنے سینے سے لگائے گا، اپنے سینے سے لگا کر دنیا والوں کو آخرت کے میدان کے اندر میرا آقا بتائے گا جو میری سنت پہ عمل کرتا ہے، جو میری سنت پہ عمل کرتا ہے، میں محمد اس کے لیے کل آخرت میں سفارش کرنے والا بنوں گا۔ اور آپ نے فرمایا نا کہ جس نے میری ایک سنت کے اوپر اس وقت عمل کیا، جس وقت میری ایک سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل تھا جیسے ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنا، ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ایک وقت آئے گا میری ایک سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ اس وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، میں کل قیامت والے دن رب سے اسے 100 شہیدوں کا ثواب لے کر دوں گا۔ آپ اندازہ کریں آپ علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا کتنا اجر ہے۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں، میں نے واقعہ آپ کو سینکڑوں مرتبہ سنایا، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، اپنے بدن کے اوپر میرے آقا کی سنتیں لائیں، اپنے کاروبار کے اندر میرے پیغمبر کی سنتیں لائیں، اپنی خوشی غمی کے اندر میرے پیغمبر کی سنتیں لائیں، اپنے گھر کے اندر پیغمبر کی سنتیں لائیں، خدا کی قسم آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ جہنم کی آگ تو دور کی بات، جس کے بدن پر پیغمبر کی سنتیں ہو، رب کعبہ کی قسم اس کو جہنم کا دھواں بھی نہیں چھو سکتا۔ میں نے واقعہ سنایا نا، میرے آقا ایک مرتبہ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ان کے گھر کے اندر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ مہمان بن کے آئے، کھانا کھلانے کا وقت ہوا، انس رضی اللہ تعالیٰ غلام کو حکم دیتے ہیں جاؤ عبادہ بن صامت کے ہاتھ دھلوا دو۔ عبادہ بن صامت کے ہاتھ دھلوائے گئے، ہاتھ دھلوانے کے بعد ہاتھ گیلے تھے، غلام کو اشارہ کیا جاؤ تولیہ لے کر آؤ، ان کے ہاتھ صاف کراؤ۔ غلام بھاگتا ہوا گیا، تولیہ لے کر آیا، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تولیہ پیش کیا۔ حضرت انس کی نظر پڑ گئی کہ تولیہ بڑا میلا ہے، تولیے کے اوپر تھوڑا سا میل لگی ہوئی ہے۔ انس اشارہ کرتے ہیں جاؤ، غلام کو اشارہ کیا جاؤ اس تولیے کو صاف کر کے لاؤ۔ توجہ کرنا، توجہ، جملے پہ غور کرنا، یوں نہیں کہا کہ تولیے کو دھو کر لاؤ، کہا جاؤ اس تولیے کو صاف کر کے لاؤ۔ عبادہ بن صامت سوچنے لگے ہمارے گھر کے اندر تو کپڑا میلا ہو جائے صاف کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ بولیے نہ ذرا، عمران صاحب کیا کرتے؟ دھویا جاتے ہیں نا، مشین میں ڈالا جائے گا، صابن لگایا جائے گا، ملا جائے گا، دھویا جائے گا، پھر اٹھا کے اس کو دھوپ میں ڈالیں گے، اس کو سکھائیں گے۔ جدید دور ہے، کوئی دھوپ میں نہ ڈالنا چاہے، مشین کے اندر ڈالے، کچھ دیر کے بعد خشک کر کے لے۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا یہ جائے گا، دھوئے گا، دھوپ میں ڈالے گا، خشک کرے گا، جب یہ لے کر آئے گا مجھے تو اس تولیے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ابھی میں سوچ کے اندر تھا، میں حیران تب رہ گیا کہ یہ غلام بھاگتا ہوا گیا، سامنے تندور جل رہا تھا، آگ کے شعلے نکل رہے تھے، آگ بھڑک رہی تھی۔ اس غلام نے بھاگتے ہوئے جا کے اس تولیے کو اس تندور کے اندر لٹکا دیا۔ جب تولیے کو تندور کے اندر لٹکایا میں نے سوچا آہا اب تو اس غلام کی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ آگ کا کام کپڑے کو جلانا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ تو تندور کی آگ یقیناً اس تولیے کو جلا دے گی۔ یہ غلام کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو کہا کہ تولیے کو صاف کر کے لاؤ۔ یہ کیسے صاف کر رہا ہے؟ آگ کے تندور کے اندر اس تولیے کو لٹکایا۔ کہتا میں بھی سوچ کے اندر تھا، حیرانگی اس سے بھی زیادہ تب ہوئی جب اس نے اس تندور کے اندر تولیے کو لٹکایا تو بڑا میلا کچیلا تھا،
جب تولیہ کو باہر نکالا وہ تولیہ صحیح سالم ہے، لیکن اب کی بار اس کے اوپر میل نہیں، وہ صاف ستھرا ہے، چمکدار ہے اور روشن ہے۔ غلام بھاگتا ہوا تولیہ میرے پاس لایا، میرے ہاتھ کے اندر تولیہ رکھا، میں نے تولیہ لے لیا، لیکن ساتھ انس سے پوچھا، انس ماجرا کیا ہے؟ تیرے گھر کی آگ بڑی سیانی ہے جو کپڑے کو جلاتی نہیں ہے، میرے گھر کی آگ تو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تیرے تندور کی آگ نے تیرے تولیے کو جلایا کیوں نہیں؟ تو میں نے جب سوال کیا تو انس نے مسکرا کے کہا، عبادہ آج جیسے تو میرے گھر کے اندر مہمان بن کے آیا نا، ایک عرصہ پہلے میرے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں مہمان بن کے، سب ذرا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، میرے گھر کے اندر مہمان بن کے آقا کے ہاتھ دھلوائے گئے، ہاتھ دھلوانے کے بعد آقا کو تولیہ کی ضرورت پڑی، میں نے غلام کو کہا یہی تولیہ پیغمبر کو پیش کیا گیا تھا۔ جب پیغمبر کو یہ تولیہ پیش کیا گیا نا، میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک اس تولیے سے صاف کیے تھے، رب کعبہ کی قسم جس دن سے میرے پیغمبر کے ہاتھ اس تولیے پر لگے ہیں، ہم یہ اپنے پیغمبر کا معجزہ دیکھ رہے ہیں، اس تولیے پر میرے پیغمبر کے ہاتھ لگے، رب کعبہ کی قسم دنیا کی آگ کے اندر جرت نہیں کہ جس تولیے پر میرے پیغمبر کے ہاتھ لگے آگ اس تولیے کو جلا سکے، آگ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ میرے دوستو جس تولیے پر پیغمبر کے ہاتھ لگیں اس تولیے کو دنیا کی آگ نہ جلا سکے، اور جس چہرے پر میرے پیغمبر کی سنت ہو اس چہرے کو جہنم کی آگ جلا دے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کے کاروبار کے اندر پیغمبر کی سنتیں ہوں اس کو کاروبار میں گھاٹا آ جائے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو اپنی اولاد کی تربیت پیغمبر کی سنت کے مطابق کرے اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جائے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ معاملات اپنے پیغمبر کی سنت کے مطابق کرے اس کی بیوی خامن کی نافرمان ہو جائے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو اپنے والدین کے ساتھ ایسے رویہ اختیار کرے جو تعلیم میرے پیغمبر نے دی اس کے والدین اس کے لیے جنت کی سبب اور مغفرت کا وسیلہ نہ بن جائے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ توجہ اس بات کی ہے، کمی اس بات کی ہے کہ ہم نے پیغمبر کی سنتوں کو سیکھا نہیں ہے، ہم نے پیغمبر کی تعلیمات کو صحیح طور پر اپنی زندگی میں اپنایا نہیں۔ آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے دوستو موت نہیں دیکھتی، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے اوپر موت تب آئے گی جب آپ اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھیں گے تو موت آئے گی، یہ کوئی ضروری نہیں آپ کی جوانی کی طاقت آپ کی موت کو آنے سے روک دے، کوئی ضروری نہیں آپ کے پاس مال دولت ہو تو آپ کے پاس اوپر موت نہیں آئے گی، کوئی ضروری نہیں آپ کا حسن جوانی آپ کو موت سے دور رکھ لے گی، رب کعبہ کی قسم کوئی ضروری نہیں۔ کیا نہیں دیکھا کڑیل جوان بھی موت کا شکار ہوتے ہیں، ایسے ایسے جوانوں پر موت آئی، دنیا ان کی جوانی پر رشک کرتی تھی لیکن موت نے آ کر ان کی جوانی کو ایک لمحے کے اندر بہا دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے، ہمیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ ہم اپنے مال پر غرور کر سکتے ہیں نہ اپنی صحت اور جوانی پر غرور کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے اعمال کر جائیں، ایسے اعمال کر جائیں کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ ابھی آج جنازہ پڑا ایک نوجوان صحافی کا، آپ نے بھی میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا، ملک شاہد نام ہے، پچھلے سال ایک اور نوجوان راؤ ادریس کا بیٹا رانا طلحہ فوت ہوا، نوجوان بالکل ینگ لڑکے، خوبصورت بھی، جوانی بھی، مال بھی، سارا کچھ ہے، لیکن آج منو وزن مٹی کے تلے ان کو دفنا دیا گیا۔ امت کو پیغام دے گئی ان کے جسد، ان کی میتیں، اور آپ کو اور مجھے پیغام دے گئے، لوگوں ہماری جوانیاں ہمارے کام نہیں آئی، ہمارا حسن ہمارے کام نہیں آیا، ہماری دولت ہمارے کام نہیں آئی۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا، اینٹ اس میں ہڈیاں، موت کی جب تیز آندھی آ کے اس سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر بس خاک میں مل جائے گی۔ لوگ ایک دن یاد کریں گے، 2 دن یاد کریں گے، حتیٰ کہ وہ بیوی جو آج آپ کا نام لیے بغیر آپ سے بات کیے بغیر سوتی نہیں ہے، کتنے دن تک؟ شریعت کے حکم کے مطابق 4 مہینے 10 دن مجبوری ہے عدت گزارنا۔ آج کل تو عورتیں وہ بھی نہیں گزارتی۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک فون آیا، جی میرے خامن کو فوت ہوئے 1 مہینہ اور 10 دن گزر گئے، میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے عدت نہیں گزار سکی، کیا میرے اوپر عدت گزارنا لازم ہے؟
میں نے کہا بڑی جلدی مسئلہ پوچھ رہی ہو، 1 مہینہ 10 دن گزار بھی چکی ہو، ابھی آپ اب مسئلہ پوچھ رہی ہو۔ یہ بیویاں بھی بھول جاتی ہیں، دنیا کا کوئی رشتہ یاد نہیں رکھتا، یاد رہ جاتا ہے، کام آتا ہے تو وہ اعمال کام آتے ہیں جو آپ اپنے ساتھ کر کے گئے۔ اعمال کے اندر سے سب سے بڑا عمل آپ کی 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز کی پابندی اختیار کیجئے، نماز خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، خاص طور پر فجر کی نماز کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ کہا نا منافقین اور مومنین کے درمیان فرق کرنے والی نماز فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے۔ منافق کے اوپر فجر کی نماز بہت بڑی بھاری ہے اور مومن کے اوپر فجر کی نماز بڑی ہلکی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، آپ یقین کریں ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، کافی سارے نمازی ہوتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، کافی سارے نمازی ہوتے ہیں، آج جمعہ ہے مسجد بھری ہوئی ہے، آپ دیکھیں دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے اندر 5 آدمی ہوتے ہیں، 6 آدمی ہوتے ہیں، 7 آدمی ہوتے ہیں، محلے کے بھی پورے نہیں ہوتے۔ میں یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جس طرح مجھ سے سوال ہوگا نا کہ امام صاحب آپ نے اپنے نمازیوں کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، رب کعبہ کی قسم گریبان آپ کا بھی پکڑا جائے گا، سوال آپ سے بھی ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا، میں اپنی ذمہ داری نبھا دوں گا۔ اللہ میں نے ان کو بار بار کہا تھا نماز کے لیے آؤ، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے، ہر چیز کے لیے وقت نکلتا ہے۔ ہمارے گھر میں چھوٹا سا پروگرام ہو جائے نا، ساری رات جاگ لیتے ہیں، چھوٹا سا پروگرام ہونا، 1 رات 2 رات 3 راتیں جاگ لیتے ہیں۔ کیا میرے رب کی نماز اور عبادت کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھل سکتی؟ ہم نے اگر کہیں سفر کرنا ہو نا اور صبح 4 بجے کی گاڑی ہو، ہم 3 بجے اٹھ کے تیاری کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی اٹھاتے ہیں، ناشتہ بھی بن جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے کیونکہ سفر پہ جانا ہے۔ اور میرے دوستو، رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے کیوں آپ کی بیوی آپ کو نہیں اٹھاتی؟ کیوں آپ نے اپنی بیوی کو نہیں اٹھایا؟ اور خدا کی قسم کتنی پیاری حدیث مبارکہ میرے پیغمبر نے فرمائی، میرا اللہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ کب مسکراتا ہے؟ جب بیوی سوئی پڑی ہے اور اس کا خاوند صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، پانی کے چھینٹے لیتا ہے اور محبت میں اپنی بیوی کے چہرے کے اوپر مارتا ہے، چھینٹے پانی کے لے کر بیوی کے چہرے پر مارے، وہ نیند کے اندر اس سے پوچھے کیا ہے، یہ کہے بس رات ختم ہو گئی، اب اٹھ جا، میں بھی رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں، تو بھی مصلی بچھا کے میرے رب کی عبادت میں مشغول ہو جا۔ میرا اللہ اس مقدس رشتے پر فرشتوں کے سامنے مسکراتا ہے اور مسکرا کے کہتا ہوں، فرشتوں دیکھو میرا ایک بندہ اپنی رفیقہ حیات، اپنی محبوبہ، اپنی بیوی کو اٹھا رہا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ مجھ رب کی عبادت کے لیے اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق